بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ لنکا پارلیمنٹ نے وکرمسنگھے کو صدر چن لیا، نئے لیڈر نے اتحاد پر دیا زور، احتجاجی مطمئن نہیں۔ صدارتی الیکشن پر اثر انداز نہیں ہوئے، انڈین ہائی کمیشن نے دی صفائی، میڈیا کی رپورٹ رد، آئی ایم ایف کو جلد بیل آؤٹ پیکیج پر بات چیت کی امید۔ پوٹین کی خامنائی سے ملاقات، سپریم لیڈر نے نیٹو کو خطرناک قرار دیا، کہا فوجی اتحاد کی کوئی حدیں نہیں ہیں۔ ایردوان نے پوٹین کو انتظار کروایا، ویڈیو وائرل، ترک میڈیا نے کہا صدر نے 2020 کا بدلہ لیا۔ تہران سمٹ کے باوجود طیب ایردوان سیریا میں آپریشن پر اٹل، بشار کے وزیر خارجہ ایران پہنچے۔ ماسکو کا آپریشن ڈونباس تک محدود نہیں رہے گا، سرجی لاوروف نے کیا اعلان، امریکہ نے کہا کرائمیا کی طرح رشیا دوسرے علاقوں کو بھی ضم کر لے گا۔ یوکرین جنگ کو نہیں روکا گیا تو دنیا بھر میں فوڈ سیکیورٹی متاثر ہوگی، انڈیا نے یونائیٹڈ نیشنز میں دی وارننگ۔ پنجاب میں پاکستان سرحد کے قریب سنسنی خیز انکاؤنٹر، موسے والا قتل کیس کے 4 ملزمین ڈھیر۔ آلٹ نیوز کے بانی زبیر جیل سے رہا، سپریم کورٹ کا حکم، کہا گرفتاری کی طاقت کا بے جا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سری لنکا کے ارکان پارلیمنٹ نے رانیل وکرمسنگھے کو ملک کے نئے صدر کی حیثیت سے چن لیا ہے، حالانکہ کئی لوگ ان سے ناراض ہیں۔ اب وکرمسنگھے کے سامنے ملک کو معاشی تباہی سے بچانے کے چیلنج کا سامنا ہے، اس کے علاوہ انہیں ملک میں پیدا بدامنی کو بھی دور کرنا ہے۔ پارلیمنٹ میں انہوں نے مخالف امیدوار کو 82 کے مقابلے 134 ووٹوں سے ہرایا۔ صدر گوٹابایا راجہ پکسے پچھلے ہفتے سری لنکا سے فرار ہو گئے تھے، وہ پہلے مالدیپ گئے تھے، وہاں سے سنگاپور روانہ ہوئے۔ ان کے خلاف مظاہرہ کرنے والے ہزاروں لوگوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس اور دوسری سرکاری عمارتوں پر ہلہ بول دیا تھا اور ان سے استعفے کا مطالبہ کیا تھا۔ کئی احتجاجی راجہ پکسے خاندان کے قریبی سمجھے جانے والے وکرمسنگھے سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ احتجاجیوں نے پچھلے ہفتے وکرمسنگھے کے گھر اور پرائم منسٹر آفس پر ہلہ بول دیا تھا۔ اس دوران وکرمسنگھے کو صدر مقرر کرنے پر کئی احتجاجیوں نے مایوسی کا اظہار کیا۔ سری لنکا کی تاریخ میں یہ دوسرا موقع ہے جب پارلیمنٹ نے ڈائریکٹ طریقے سے صدر کو چنا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ وکرمسنگھے کو اپنی تائید کے لیے راجہ پکسے کی پارٹی پر ڈیپینڈ کرنا پڑے گا۔ رانیل وکرمسنگھے پیشے سے ایک وکیل ہیں، وہ 6 بار وزیر اعظم رہے لیکن کسی بھی بار اپنا ٹرم پورا نہیں کیا۔ انہوں نے 1977 میں اپنا سیاسی کیریئر پارلیمنٹ الیکشنز کے ساتھ شروع کیا تھا۔ پہلی بار وہ اس وقت کے صدر راناسنگھے پریمداسا کی ہلاکت کے بعد 1993 میں وزیر اعظم بنے تھے۔ جب سے راجہ پکسے نے استعفیٰ دیا ہے وہ کارگزار صدر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، انہیں ایک اصلاح پسند سمجھا جاتا ہے۔ صدر بننے کے بعد وکرمسنگھے نے آگے بڑھنے کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم ہے کہ ملک کی معیشت کو واپس پٹری پر لایا جائے، ہر ایک کو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ آئی ایم ایف نے امید ظاہر کی ہے کہ سری لنکا سے بیل آؤٹ پیکیج کے بارے میں جلد بات چیت شروع ہوگی۔ انڈیا نے مقامی میڈیا کی ان رپورٹس کو رد کر دیا ہے کہ وہ سری لنکا کے صدارتی الیکشنز پر اثر انداز ہوا ہے۔ کولمبو میں انڈین ہائی کمیشن نے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے میڈیا میں قیاس آرائیوں پر مبنی خبریں دیکھی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ انڈیا سری لنکا میں سیاسی لیڈرز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم ان رپورٹس کو جھوٹ کہتے ہیں اور رد کرتے ہیں، یہ خبریں کسی کے تصور کی اپج ہے۔
خبر ہے کہ سری لنکا کے احتجاجی لیڈرز اپنی آگے کی اسٹریٹجی کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ احتجاجی چاہتے ہیں کہ ان کے مطالبات پر زور دینے کے لیے نئے طریقے استعمال کیے جائیں۔ اس دوران صدارتی الیکشن ہارنے والے امیدوار نے امید ظاہر کی ہے کہ نئے صدر عوام کی تکلیفوں کو سنیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے نیٹو کو ایک خطرناک تنظیم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس فوجی اتحاد کی کوئی حدیں نہیں ہیں اور وہ یوکرین میں رکنے والا نہیں تھا۔ خامنائی نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کے دوران یہ بات کہی۔ پوٹین ایران اور ترکی کے لیڈرز کے ساتھ 3 رخی سمٹ میں حصہ لینے کے لیے ایران کا دورہ کر رہے تھے۔ خامنائی نے کہا کہ جنگ بہت سخت اور مشکل حقیقت ہے۔ اسلامی جمہوریہ کو جنگ کی مشکلوں سے خوشی نہیں ہوتی، لیکن اگر یوکرین کے معاملے میں رشیا پہل نہیں کرتا تو نیٹو کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہو جاتی۔ خامنائی نے کہا کہ ایران اور رشیا کو چاہیے کہ وہ مغرب کی فریبی پالیسیوں سے چوکس رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو اور تہران کے درمیان معاشی تعاون بہت ضروری ہے اور اس سے دونوں ملکوں کا فائدہ ہوگا جنہیں مغربی ملکوں کی پابندیوں کا سامنا ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ توانائی کی دولت سے مالا مال دونوں ملکوں کے درمیان سمجھوتے ہوں۔ پوٹین نے کہا کہ ایران اور رشیا سیریا بحران میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تینوں ملکوں نے سیریا بحران کے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر رشیا کے صدر نے یوکرین کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی جنگ کے حق میں نہیں ہے، عام لوگوں کی جانیں جانا ایک بڑا سانحہ ہے، لیکن مغرب کے رویے کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ گیا تھا۔ پوٹین نے رشیا کی سرحدوں کے قریب نیٹو کے پھیلاؤ کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ مغربی ملکوں کا کہنا ہے کہ وہ نیٹو میں یوکرین کی رکنیت نہیں چاہتے، لیکن امریکہ کے دباؤ میں اسے شامل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک خود مختاری اور آزادی نہیں رکھتے۔ رشیا کے صدر نے 2020 میں ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے لیے امریکہ پر تنقید کی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور پوٹین کے درمیان بھی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے خطے اور دنیا کی تازہ صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ پوٹین، رئیسی اور ترکی کے صدر طیب اردوان نے یوکرین جنگ کی صورتحال اور سیریا جنگ کے حالات کے بارے میں بات چیت کی۔ یہ چھوٹی کانفرنس آستانہ فارمیٹ کے تحت ہوئی۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے تہران میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کو انتظار کروایا۔ ترک میڈیا میں کہا گیا کہ یہ ماسکو میں 2020 کی میٹنگ کا بدلہ ہے جب طیب اردوان کو پوٹین نے 2 منٹ انتظار کروایا تھا۔ ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں پوٹین کو میٹنگ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن وہاں ان کے استقبال کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ 50 منٹ تک ٹھہرے رہے۔ ان کی کرسی کے پیچھے دونوں ملکوں کے پرچم تھے۔ اس کے بعد اردوان اندر آئے اور ان سے ہاتھ ملایا۔ ترکی کی میڈیا میں سرخی دی گئی کہ کیا یہ ایک بدلہ ہے۔ اس ویڈیو میں سوشل میڈیا میں کافی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیہ نے سیریا کی زمین پر ترکی کے فوجی آپریشن کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ اس دوران سیریا کے وزیر خارجہ فیصل مقداد تہران پہنچے۔ انہوں نے حسین عامر عبداللہیان سے ملاقات کی۔ ایران اور ترکی نے 8 سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ ان سمجھوتوں کے مطابق دونوں ملک الگ الگ شعبوں میں تعاون کریں گے۔ طیب اردوان نے سیریا کے کردوں کے خلاف کارروائی پر زور دیا ہے۔ حالانکہ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے اردوان سے ملاقات میں ایک دن پہلے کہا تھا کہ نارتھ سیریا میں فوجی آپریشن سب کے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے صرف دہشت گردوں کا فائدہ ہوگا۔ تینوں ملکوں کی چھوٹی کانفرنس میں سیریا جنگ کے بارے میں تفصیل سے غور کیا گیا۔ یہ بات چیت آستانہ فارمیٹ کے تحت ہوئی جس کا مقصد 11 سال سے جاری سیریا جنگ کو ختم کرنا ہے۔ یورپی یونین نے تجویز پیش کی ہے کہ رکن ملک گیس کے استعمال میں 15% کی کمی کریں۔ یورپی یونین نے کہا کہ رشیا سے گیس کی کٹوتی کی پابجائی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ رشیا کے وزیر خارجہ نے اس دوران کہا کہ ماسکو کا آپریشن ڈونباس تک محدود نہیں رہے گا۔ سرجی لاوروف نے کہا کہ رشیا کے مقصد ڈونباس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ سرکاری نیوز ایجنسی نے سرجی لاوروف کے حوالے سے کہا کہ رشیا اب ساؤتھ یوکرین کے علاقوں خیرسون اور زپاریزیزا اور دوسرے علاقوں پر توجہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مغربی ملک یوکرین کو لمبی دوری کے ہتھیار دیتے رہیں گے تو رشیا کے مقصد اور زیادہ ہو جائیں گے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لین نے کہا کہ رشیا توانائی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ایران اور ترکی نے تہران میں 25 سال کی ایک گیس ڈیل کے بارے میں بات چیت کی۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے وارننگ دی ہے کہ یورپ کے لیے گیس کی سپلائی اور کم کی جائے گی۔
وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ رشیا کرائمیا کی طرح یوکرین کے کئی علاقوں کو اپنی حدود میں شامل کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ سیریا نے جو رشیا کا اہم اتحادی ہے یوکرین کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑ لیے ہیں۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ نے دمشق میں ایک بیان جاری کیا۔ انڈیا نے وارننگ دی ہے کہ اگر یوکرین جنگ کو بات چیت کے ذریعے نہیں روکا گیا تو فوڈ سیکیورٹی کی کوششوں کو دھکا لگے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں انڈین مشن کی فرسٹ سیکریٹری سنیہا دوبے نے کہا کہ کووڈ-19 کی وبا، یوکرین جنگ اور دوسری جنگوں سے خاص طور پر ترقی پذیر یا ڈیولپنگ کنٹریز کے عوام پر بہت برا اثر پڑا ہے، قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور سپلائی چینز متاثر ہوئی ہیں۔ سعودی عرب کی تائید رکھنے والے اتحاد نے یمن کے حوثیوں کے اس دعوے کو رد کر دیا ہے کہ اتحاد نے الزالہ گورنریٹ میں ہوائی حملے کیے ہیں۔ فوجی اتحاد نے کہا کہ اس نے سیز فائر پر عمل شروع ہونے کے بعد سے ایسی کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں سے 2 اپریل کو سیز فائر ہوا تھا۔ عراق میں ISIS کے ایک حملے میں 6 پولیس والے ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ بغداد سے 140 کلومیٹر دور الجلم گاؤں کے قریب کیا گیا۔ اس حملے کے لیے ISIS پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ سورسز نے بتایا کہ 10 سے 15 IS فائٹرز نے رات 12:30 بجے یہ حملہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے کہا ہے کہ تمام فلسطینیوں کو ملا کر ایک ریفرینڈم کرنا فلسطین مسئلے کا واحد سیاسی حل ہے، اور انہیں ایک اتحاد کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ حسین عامر عبداللہیان نے بعض عرب ملکوں کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر تنقید کی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم یائر لاپڈ نے لبنان کے قریب ایک مقام کا دورہ کرتے ہوئے دھمکی دی کہ حزب اللہ کی جارحیت ناقابل قبول ہے اور اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان 2006 میں ایک خوفناک جنگ ہوئی تھی۔ اسرائیل نے پیر کو کہا تھا کہ اس نے لبنان کے علاقے سے ایک ڈرون کو روکا ہے۔ یائر لاپڈ نے کہا کہ اسرائیل کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ حماس لیڈر خالد مشعل نے عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو شیطانیت قرار دیا اور کہا کہ اس سے ہر ممکن طریقے سے نمٹنا چاہیے۔ استنبول میں ایک تقریر کرتے ہوئے انہوں نے مسلم نوجوانوں سے کہا کہ وہ اپنے ملکوں کی ترقی کے لیے کام کریں، عوام کی تکلیفیں سمجھیں اور ناجائز قبضے کے خلاف فلسطینی جدوجہد میں مدد دیں۔ حماس لیڈر نے یوکرین بحران کے تعلق سے مغربی دنیا کے دوغلے پن پر تنقید کی۔ سدھو موسے والا قتل کیس کے 4 ملزمین اٹاری سرحد کے قریب ایک انکاؤنٹر میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان میں سے 2 گینگسٹرز منپریت سنگھ عرف منو اور جاگروپ سنگھ عرف روپا نے 29 مئی کو سدھو موسے والا کی ہلاکت میں اہم رول ادا کیا تھا۔ بتایا گیا کہ یہ دونوں اٹاری سرحد کے قریب ہوشیار نگر گاؤں میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ دوسرے گینگسٹرز بھی تھے۔ پنجاب پولیس اور گینگسٹرز کے درمیان یہ انکاؤنٹر ہوا جو ان کی موت پر ختم ہوا۔ معلوم ہوا کہ اینٹی گینگ ٹاسک فورس کو خبر ملی کہ موسے والا ہلاکت کے ملزمین نے امرتسر ضلع کے اس گاؤں میں پناہ لی ہے۔ یہ مقام پاکستان سرحد سے بالکل قریب ہے۔ دونوں طرف سے سینکڑوں گولیاں چلائی گئیں۔ مقام پر سینئر پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ بعض پولیس والے بھی گولی لگنے سے زخمی ہوئے۔ پنجاب پولیس کی کئی ٹیموں کو اس مقام پر بھیجا گیا۔ پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس گورو یادو بھی مقام پر پہنچ گئے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ منو نے AK-47 رائفل سے موسے والا پر گولی چلائی تھی۔ موسے والا کی ہلاکت میں 2 نیٹ ورکس کے 6 شوٹرز شامل تھے۔ معلوم ہوا کہ جھڑپ کے دوران ایک جرنلسٹ بھی زخمی ہوا۔ پولیس نے علاقے کو گھیر لیا ہے۔ موسے والا ہلاکت کا ایک ملزم دیپک اب بھی لاپتہ ہے۔ پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے گینگسٹرز منپریت سنگھ اور جاگروپ سنگھ کی پہچان کی۔ یہ انکاؤنٹر 4 گھنٹے تک چلا۔ کینیڈا سے سرگرم ایک گینگسٹر گولڈی برار نے فیس بک پوسٹ میں موسے والا ہلاکت کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس پوسٹ میں کہا گیا تھا کہ سنگر اور یوتھ اکالی دل لیڈر وکرمجیت سنگھ عرف وکی کی ہلاکت میں سدھو موسے والا کا نام سامنے آیا تھا، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ موسے والا کا قتل وکی کے قتل کا بدلہ تھا۔ وکی کو 2021 میں موہالی میں ہلاک کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے آلٹ نیوز کے بانی محمد زبیر کو اتر پردیش میں ان کے خلاف درج تمام 6 FIR کے سلسلے میں ضمانت دے دی ہے اور کہا ہے کہ گرفتاری کی طاقت کا بیجا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے زبیر کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا۔ انہیں 20,000 روپے کی ضمانت کی رقم پر چھوڑا گیا۔ سپریم کورٹ نے تہاڑ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ زبیر کو رہا 6 بجے تک یعنی شام 6 بجے تک کر دیا جائے۔ جسٹس
ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ مسلسل حراست کا بچاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ دہلی پولیس زبیر کے بعض ٹویٹ کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ایسا الزام ہے کہ ان ٹویٹس کے ذریعے ایک طبقے کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ ملک کا اگلا پریزیڈنٹ کون ہوگا، یہ بات جمعرات کو بالکل صاف ہو جائے گی۔ صدارتی الیکشنز کے ووٹوں کی گنتی 21 جولائی کو مقرر ہے۔ تمام حالات اشارہ کرتے ہیں کہ دروپدی مرمو اگلی پریزیڈنٹ آف انڈیا ہوں گی۔ ان کا مقابلہ اپوزیشن کے امیدوار یشونت سنہا سے ہے۔ پاکستان نے سری لنکا کو پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ہرا دیا ہے۔ سری لنکا کی طرف سے دیے گئے 345 رن کے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم نے 6 وکٹ کے نقصان سے ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ میچ وننگ سینچری بنانے والے عبداللہ شفیق مین آف دی میچ رہے۔ انہوں نے 160 ناٹ آؤٹ کی اننگز کھیلی۔ کپتان بابر اعظم نے 55 رنز بنائے۔ اس سے پہلے سری لنکا کی ٹیم نے 345 رن کا ٹارگٹ دیا تھا۔ دوسری اننگز میں سری لنکا کی ٹیم نے 337 رنز بنائے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ لنکا پارلیمنٹ نے وکرما سنگھے کو صدر چن لیا۔ نئے لیڈر نے اتحاد پر دیا زور۔ احتجاجی مطمئن نہیں۔ صدارتی الیکشن پر اثر انداز نہیں ہوئے۔ انڈین ہائی کمیشن نے دی صفائی۔ میڈیا کی رپورٹ رد۔ آئی ایم ایف کو جلد بیل آؤٹ پیکیج پر بات چیت کی امید۔ پوٹین کی خامنائی سے ملاقات۔ سپریم لیڈر نے نیٹو کو خطرناک قرار دیا۔ کہا فوجی اتحاد کی کوئی حدیں نہیں ہیں۔ ایردوان نے پوٹین کو انتظار کروایا۔ ویڈیو وائرل۔ ترک میڈیا نے کہا صدر نے 2020 کا بدلہ لیا۔ تہران سمٹ کے باوجود طیب ایردوان سیریا میں آپریشن پر اٹل۔ بشار کے وزیر خارجہ ایران پہنچے۔ ماسکو کا آپریشن ڈونباس تک محدود نہیں رہے گا۔ سرجی لاوروف نے کیا اعلان۔ امریکہ نے کہا کرائمیا کی طرح رشیا دوسرے علاقوں کو بھی ضم کر لے گا۔ یوکرین جنگ کو نہیں روکا گیا تو دنیا بھر میں فوڈ سیکیورٹی متاثر ہوگی۔ انڈیا نے یونائیٹڈ نیشنز میں دی وارننگ۔ پنجاب میں پاکستان سرحد کے قریب سنسنی خیز انکاؤنٹر۔ موسیوالا قتل کیس کے 4 ملزمین ڈھیر۔ آلٹ نیوز کے بانی زبیر جیل سے رہا۔ سپریم کورٹ کا حکم۔ کہا گرفتاری کی طاقت کا بیجا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔